بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والی غزنی کو فوراً ہی احساس ہو گیا کہ دنیاوی سیاست کے قانون کی نظر میں اس کی پیش کردہ دلیل درست ثابت ہو سکتی ہے، مگر نظام شاہ جس عقیدہ درد کی بات کر رہے تھے وہاں کوئی معذرت اور کوئی حجت قابل قبول نہیں ہوتی۔ یہ خیال آتے ہی سلطان محمود کے چہرے پر خجالت کا رنگ گہرا ہو گیا اور پھر اس کی گردن آہستہ آہستہ جھکتی چلی گئی۔ تجھے تو مجھ سے زیادہ خبر ہوگی کہ قبیلہ بنو ثقیف کا وہ جانباز 16 سال کی عمر میں گھر سے نکلا اور 3 سال کے مختصر سے عرصے میں شجاعت و مردانگی کی نئی تاریخ رقم کر کے دنیا سے واپس بھی چلا گیا۔ محمد بن قاسم کا ذکر کرتے ہوئے نظام شاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ معذرت خواہ فرزند، تجھے معلوم ہے کہ جب ابن قاسم کی عمر کے بچے طفلانہ کھیلوں میں مشغول تھے، اس وقت وہ مردان شجاع کی سالاری کر رہا تھا، اور خبر ہے کہ اس نے اپنے قلعے ہی نہیں بت پرستوں کے دل بھی تسخیر کر لیے تھے۔ پھر جب وہ فرزند اسلام سیاست کے مقتل میں چپ چاپ ذبح ہو گیا تو یہی پتھر کے پوجنے والے برسوں اپنی تعزیتی محفلوں میں اس جواں سال مقتول کا ماتم کرتے رہے، اور میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ کیرج جے پور کے باشندوں نے اس کا قداور مجسمہ بنا کر اپنے شہر کے چوراہے پر نصب کر دیا تھا۔ اگرچہ ایک خوفناک گمراہی تھی، لیکن پھر بھی میرے بیٹے اتنا اندازہ تو کر کہ وہ کس شان کا فاتح تھا۔ مرنے کے بعد اہل کیرج پر اس کا کوئی اختیار نہیں رہا تھا۔ تمام بت پرستوں کے دل اس کے کردار کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ نظام شاہ عجیب عجیب زاویوں سے سلطان محمود کو گجرات پر حملے کی ترغیب دلا رہے تھے۔ تو بھی میرے دور کا ابن قاسم ہے، پھر یہ کیسی معذرت ہے اور یہ کیسا گریز ہے؟ نہیں شیخ، میں گریز اور فرار کے راستوں کا مسافر نہیں ہوں۔ والی غزنی نے گھبرا کر سر اٹھایا اور انتہائی پرجوش لہجے میں کہا، میں آپ کا فرزند ہوں اور اعتراف کرتا ہوں کہ میری پیش کردہ معذرت ایک مجرمانہ عمل تھا جس پر مجھے بے حد ندامت ہے۔ میں کون ہوتا ہوں تیری معذرت سننے والا؟ نظام شاہ کے لہجے میں بڑا گداز تھا۔ اپنی ندامت کا اظہار اس کے روبرو کر جس نے تجھے صاحب اختیار بنایا ہے۔ اللہ مجھ گناہگار بندے کو معاف کرے اور آخرت کے حساب سے محفوظ رکھے۔ محمود کی آواز میں لرزش تھی اور پلکوں پر اشکوں کی نمی۔ آمین۔ نظام شاہ کی پردرد آواز ابھری اور والی غزنی کو محسوس ہوا کہ اچانک اس کی خلوت گاہ میں ایک عجیب سی روشنی پھیل گئی ہے۔ پھر کچھ دیر تک نشست گاہ سلطانی پر گہرا سکوت طاری رہا۔ آخر اس سکوت کو خود والی غزنی نے توڑا۔ سلطان محمود احمد سالار سے مخاطب ہو کر کہہ رہا تھا، کیا گجرات کا راجہ بھیم دیو اپنے علاقے کو افواج غزنی کی الغار سے محفوظ سمجھتا ہے؟ مکمل طور پر، احمد سالار نے جواباً عرض کیا۔ بھیم دیو یہی سمجھتا ہے کہ سلطان کا دست اختیار کتنا ہی دراز ہو جائے مگر اس کے تخت و کلہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس خوش فہمی اور خود فریبی کی وجہ والی غزنی کے ماتھے پر کئی بل پڑ گئے تھے۔ ایک تو گجرات کے براہمنوں کے بنائے ہوئے فریب کارانہ منصوبے کہ راجہ بھیم دیو کو سومنات کا آشیرواد حاصل ہے اور اس بت کی روحانی طاقت کے زیر اثر سلطان محمود یا کوئی دوسرا مسلم حکمران اس طرف کا رخ نہیں کر سکتا۔ احمد سالار نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں اس دعوے کو گمراہ کن خوش عقیدگی اور توہم پرستی سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا، مگر میرے نزدیک جغرافیائی محل وقوع بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اگر سلطان ذی وقار ارض گجرات کے بت پرستوں سے جہاد کا عزم کریں تو والی غزنی کو سب سے پہلے پورے پنجاب پر مکمل غلبہ حاصل کرنا ہوگا، پھر سندھ کو پامال کرنے کے بعد راجستھان کی تمام عسکری قوتوں کو انتہائی بے کسی کی حالت میں اپنے قدموں پر جھکانا ہوگا، تب کہیں جا کر سلطنت گجرات پر افواج سلطانی کی لشکر کشی ممکن ہے۔ دراصل یہی وہ جغرافیائی تحفظات ہیں جنہوں نے راجہ بھیم دیو کو شکست و زوال کے تمام اندیشوں سے بے نیاز کر دیا ہے۔ احمد سالار کی بیان کردہ تفصیلات سن کر سلطان محمود نے اس نوجوان کی طرف ستائشی نظروں سے دیکھا جو اپنے گرد و پیش پر گہری نظر رکھتا تھا اور جس کی روشن آنکھیں فطرتاً بہت دور تک دیکھنے کی عادی تھیں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ والی غزنی نے احمد سالار سے دوسرا سوال کیا۔ یہ جنگی مہم آسانی سے سر کی جا سکتی ہے یا پھر راجہ بھیم دیو اور اس علاقے کے دوسرے حکمرانوں کو یہ جغرافیائی تحفظات ہمیشہ حاصل رہیں گے؟ سلطان محمود کا سوال مشکل بھی تھا اور نازک بھی۔
احمد سالار بہت دیر تک غور کرتا رہا، پھر اس نے ٹھہر ٹھہر کر کہا، سلطان ذی حشم، میری ناقص رائے کو حرف آخر نہ سمجھیں اور درجہ اختیار بھی نہ بخشیں کہ یہ ایک کم نظر اور عام انسان کا قیاس و اندازہ ہے۔ تم بے خوف و خطر کہو احمد سالار۔ والی غزنی سمجھ گیا تھا کہ یہ نوجوان ایک مشکل ترین جنگی محاذ پر رائے زنی کرتے ہوئے ہچکچا رہا ہے۔ سلطان معظم، میرے نزدیک یہ ایک کار دراز بھی ہے اور کار دشوار بھی، احمد سالار نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ جب تک پنجاب، سندھ اور راجستھان کا ایک ایک حاکم والی غزنی کے سامنے سرنگو نہیں ہو جائے گا، اس وقت تک گجرات پر لشکر کشی نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوگی۔ واقعتاً یہ کار دشوار تھا، مگر نظام شاہ کی مسلسل حوصلہ افزائی نے سلطان غزنوی کو بہت زیادہ پر امید بنا دیا تھا۔ پھر اس نے نظام شاہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، شیخ، آپ مستجاب الدعوات ہیں، مجھے یقین کامل ہے کہ آپ کی یہ دعا بارگاہ ذوالجلال سے رد نہیں کی جائے گی۔ فرزند، میں کیا اور میری دعائیں کیا؟ محمود کا حسن زن دیکھ کر نظام شاہ پریشان سے نظر آنے لگے۔ مگر تو کس دعا کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ بس ایک ہی دعا کہ جب تک سومنات ریزہ ریزہ ہو کر نہ بکھر جائے اور جفاکاروں کی بستی میں مسلمانوں کا خون حرام نہ قرار پا جائے، اس وقت تک مجھ پر موت وارد نہ ہو۔ والی غزنی بہت جذباتی نظر آ رہا تھا۔ نظام شاہ کچھ دیر تک سر جھکائے بیٹھے رہے، پھر شدید اضطراری حالت میں اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے۔ اے مالک بہروبر، تو خوب جانتا ہے میں کون ہوں، بندگی کی کس مقام پر کھڑا ہوں، مگر اہل دنیا یہی سمجھتے ہیں کہ تو میرا ہے اور اپنے اس عاجز و گنہگار ناپلیواں کی دعائیں سنتا ہے۔ بس اپنے ان بندوں کے حسن زن کی آبرو رکھنا اور اپنے اس گدائے بے سر و سامان نظام شاہ کی دونوں جہان میں پردہ داری کرنا کہ تو غفور الرحیم بھی ہے اور ستار العیوب بھی۔ سلطان محمود سومنات پر فوج کشی کا ایک جامع اور طویل منصوبہ بنا رہا تھا کہ اسی دوران اسے خبر ملی کہ بھاٹیا کا نامزد حاکم بادشاہ سکھپال مرتد ہو کر اپنے ماما راجہ آنند سے جا ملا ہے اور اس نے کھلے عام ملتان کے قرمتی حاکم داؤد بن نصر کی حمایت شروع کر دی ہے۔ سکھپال پشاور کی جنگ میں اسیر ہو کر غزنی پہنچا تھا اور پھر اس نے مسلمانوں کے اخلاق عالیہ اور رواداری سے متاثر ہو کر مذہب اسلام قبول کر لیا تھا۔ پھر جب سلطان محمود نے راجہ وجے راؤ کو شکست دی تھی تو علاقائی سیاست کے تقاضوں کے مطابق والی غزنی نے سکھپال کو بھاٹیا کا حاکم نامزد کرتے ہوئے کہا تھا، بادشاہ، تجھے یہ اعزاز اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تو ماضی میں حکمران خاندان کا ایک معزز فرد رہ چکا ہے۔ تیرے دائرۂ اسلام میں داخل ہونے کے بعد ہم اہل ایمان کا فرض ہے کہ تیری دلجوئی کریں۔ شدت جذبات سے سرشار ہو کر بادشاہ یعنی سکھپال گھٹنوں کے بل جھک گیا تھا اور اس نے والی غزنی سے اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے محمود کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہوئے کہا تھا، میں آخری سانس تک اپنے سلطان کی اس کرم نوازی کا شکر گزار رہوں گا۔ بس بادشاہ بس، سلطان نے اپنے ہاتھوں کو کھینچتے ہوئے کہا تھا، یہ ظاہرداری کی رسمیں چھوڑ دے کہ ہمیں ان سے کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ پھر سلطان اپنے اس خدمتگار سے کیا چاہتے ہیں؟ جلال سلطانی کے اثر سے بادشاہ کی آواز لرز رہی تھی، تم ملت اسلامیہ کا وفادار رہنا اور اپنے سلطان کے اعتبار کا خون نہ کرنا۔ والی غزنی نے چند لفظوں میں بادشاہ سکھپال کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، اگر تو نے اسلام کی قبا پہن کر حرص و حفیظ کی تجارت کو برقرار رکھا اور عہد کر کے توڑ دیا تو پھر یاد رکھنا کہ تیرا سلطان قاتلان وفا کے حق میں بہت سخت ہے۔ جواب میں بادشاہ نے والی غزنی کو یقین دلاتے ہوئے کہا تھا، اگر یہ غلام راہ وفا سے ہٹ گیا تو آقا کو احتساب کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، خود غلام اپنا ہی سر کاٹ کر مسند انصاف پر سجا دے گا۔ سلطان بادشاہ کے طرز گفتار سے بہت متاثر ہوا تھا۔ پھر جب اچانک ایلک خان نے بلخ و خراسان پر حملہ کر دیا تو محمود نے ملتان سے روانگی کے وقت ایک بار پھر بادشاہ کو اس کے عہد پر قائم رہنے کی تلقین کی تھی اور جواب میں بادشاہ نے جانثاری کے بڑے بلند دعوے کیے تھے اور والی غزنی مطمئن ہو کر اپنے خسر ایلک خان کی سرکوبی کے لیے بلخ پہنچ گیا تھا۔ اور آج جب سلطان نے بادشاہ یعنی سکھپال کے مرتد ہونے کی خبر سنی تو وہ کچھ دیر کے لیے سناٹے میں آ گیا۔ پھر محمود کی آواز سے پورا دربار دہل اٹھا، قافلہ وفا پر ایسا شب خون اور اعتبار کا ایسا لرزہ خیز قتل! نمک حرام بادشاہ، یہ تو نے کیا کیا؟ دنیا کے ساتھ اپنی آخرت بھی خراب کر لی۔ سکھپال یعنی بادشاہ کے ارتداد کی تفصیل یہ تھی
کہ جب سلطان محمود اپنے سپہ سالار ارسلان جاذب کے ہمراہ بلخ و خراسان کی مہم پر روانہ ہو گیا تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے راجہ آنند پال نے بڑے بڑے پنڈتوں کو سکھپال کے پاس بھیجا۔ ہندو دھرم کے ان گیانیوں نے اسے اس کی بت پرستی کا زمانہ یاد دلاتے ہوئے کہا، اے عظیم براہمنوں کے عظیم وارث، دیوتا آج بھی تیری واپسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ سکھپال کچھ دیر تک اپنے نئے عقیدے کا دفاع کرتا رہا، مگر جب اس کے ماں باپ اور دیگر رشتہ داروں نے اسے براہمنوں کے خون کا واسطہ دیا، دھرم اور دھرتی پر کیے جانے والے محمود کے فرضی مظالم کا ذکر کیا، تو سکھپال کی بت پرست فطرت اپنی اصل کی طرف لوٹ گئی اور اس نے دوبارہ بھاٹیا کے مندر میں داخل ہو کر اپنے باپ دادا کا مذہب اختیار کر لیا۔ اس کے بعد سلطان محمود کے مقرر کردہ مسلمان افسروں کو بھی بڑی سفاکی سے قتل کرا دیا، پھر لاہور پہنچ کر اپنے ماما راجہ آنند پال کے دربار میں حاضر ہوا اور والی پنجاب کو یقین دلایا کہ وہ محمود سے اہل ہند کی شکست کا خوفناک انتقام لے گا۔ آنند پال اپنی اس کامیابی پر بظاہر بہت خوش تھا، لیکن پھر بھی وہ سلطان محمود کا مزاج آشنا تھا، اس لیے بخوبی جانتا تھا کہ والی غزنی اس کی فریب کاریوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اور جب بھی اسے دوسری جنگی مہمات سے فراغت ملے گی وہ کسی تاخیر کے بغیر پنجاب پر حملہ آور ہوگا۔ انہی خطرات کے پیش نظر آنند پال نے ہندو مذہب کی بنیاد پر سنگھٹن اسلام کے خلاف بت پرستوں کے اتحاد کی تحریک شروع کی تھی۔ والی پنجاب نے ہندوستان کے گوشے گوشے سے نامور پنڈتوں اور گیانیوں کو اپنے دربار میں طلب کیا تھا اور انہیں بڑی بڑی رقمیں دے کر ہندوستان کے دوسرے راجاؤں کے پاس بھیجا تھا۔ یہ تمام پنڈت اور پجاری بھی گریہ اوزاری کے انداز میں مسلمانوں کے ہاتھوں دیوی دیوتاؤں کے ناموس لٹ جانے کا مرثیہ پڑھتے تھے اور کبھی دھرتی ماتا کا سہاگ اجڑ جانے پر نوحہ خوانی کرتے۔ پنڈتوں کی انہی اثر انگیز تقریروں نے سکھپال کو بھی مرتد ہو جانے پر مجبور کر دیا تھا، اور اس قسم کے جذباتی بھاشن سن کر ہندوستان کے تمام راجاؤں نے وقتی طور پر آپس میں اختلافات کو فراموش کر دیا تھا اور اپنی تمام تر طاقت کے ساتھ سلطان غزنی کے مقابل متحد ہو کر صف آرا ہو رہے تھے۔ کوہ بالناتھ پر واقع مندنا شہر کے حاکم راجہ اندر بھیم نے سب سے پہلے اپنے جانباز سپاہیوں کا ایک دستہ لاہور روانہ کیا۔ راجہ بھیم آنند پال کا خراج گزار تھا۔ اس کے بعد بھٹنڈا کے راجہ پرم دیو، گجرات کے راجہ بھیم دیو، دہرا دومن کے راجہ رام دیو، سونی پت کے راجہ دیپال ہری، برن کے راجہ ارات، مہابین و متھرا کے راجہ کلچند، اسونی فتح پور کے راجہ جنڈیل بھورے، بندیل کھنڈ کے راجہ چند رائے، سرموا گڑھ کے راجہ بھیم پال، قنوج کے راجہ کنور رائے اور کالنجر کے راجہ کنور رائے نے بھی اپنی اپنی فوجوں کے ساتھ کثیر مقدار میں سامان رسد بھی لاہور بھیج دیا۔ اس کے علاوہ اجین، گوالیار، اجمیر، دہلی، تھانی سیر، نگر کوٹ اور کشمیر کے راجاؤں نے بھی آنند پال کی بھرپور مدد کی۔ منتخب سپاہیوں کے لشکر بھی دیے اور سامان جنگ کی خریداری کے لیے کثیر مقدار میں سونا چاندی بھی۔ الغرض پورا ہندوستان اپنے تمام تر وسائل کے ساتھ سلطان محمود کے خلاف آمادہ جنگ ہو گیا تھا، اور اس وسیع و عریض ملک کی ایک ایک گلی ان پرشور نعروں سے گونج رہی تھی، اے بھارت ورش کے غیرت مند باسیو، خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ اور اپنے گھروں سے نکل کر دیکھو کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن کہاں تک آ پہنچا ہے۔ اس کے گھوڑوں کے سم تمہارے عبادت خانوں کو پامال کرنے کے لیے بے چین ہیں، اور اس کے خونی نیزے تمہارے دیوتاؤں کے سروں کی طرف لپک رہے ہیں، اور تمہاری دھرتی ماتا کی مانگ اجڑ جانے والی ہے، اور تمہاری ناریوں کو ترنکی بنا کر دربار غزنی میں نچانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ تمہارے مرد تحت کیے جانے والے ہیں، اور تمہارے بوڑھوں کو بھکاری بنایا جانے والا ہے، اور تمہارے آزاد بچوں کو غلامی کی زنجیریں پہنائی جانے والی ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ لٹیرا تمہارے سرسبز و شاداب ملک کو شمشان بنا ڈالے اور تمہارے خوبصورت مکانوں کو اناتھ آشرموں یعنی یتیم خانوں میں تبدیل کر دے، تم خود ہی آگے بڑھ کر اس کا سر کاٹ دو اور پھر اس کے کٹے ہوئے سر کو درگا کی بھینٹ چڑھا دو کہ اب یہی تمہارا دھرم ہے۔ بڑی زہریلی اور نفرت انگیز تقریریں تھیں۔ پنڈتوں کے آتشیں لہجے نے پورے ہندوستان میں آگ لگا دی، یہاں تک کہ لمبے گھونگھٹوں میں سمٹی رہنے والی عورتیں بھی گھروں سے باہر نکل آئیں اور اپنے شوہروں، بیٹوں اور بھائیوں کو محمود کے خلاف جنگ کی ترغیب دلانے لگیں۔ پراچین شور ویروں یعنی قدیم سورماؤں کی طرح رن بھومی یعنی میدان جنگ کی طرف جاؤ اور اس لٹیرے کا سر کاٹ دو یا اپنے پران تیاگ دو کہ اب تمہاری مکتی کا یہی ایک راستہ باقی رہ گیا ہے۔ یاد رکھو
کہ اگر تم ناکام لوٹے تو تمہیں گھروں کے دروازے کھلے ملیں گے، مگر ہم میں سے کوئی موجود نہیں ہوگا۔ ہندو عورتیں مختلف طریقوں سے اپنے مردوں کی غیرت کو ابھارتی رہیں، پھر اپنے تمام طلائی زیورات اتار کر ان مردوں کو دے دیے جو شریک جنگ ہونا چاہتے تھے۔